وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کے دن کے روزے اور رات کی تراویح کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اور دعاؤں میں اللہ پاک نے مشغول رکھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے، اور آگے اس کا مقصد ذکر فرمایا: لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری، اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنے کی رغبت تمہارے دل میں پیدا ہو. یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا مقصد ذکر فرمایا. روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہے. ایک افطار کے وقت، جب روزہ آدمی افطار کرتا ہے اس وقت خوشی ہوتی، اور ایک عند لقاء ربی، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب حاضری ہوگی تو وہ روزہ تو صرف اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے بندہ رکھا تھا، اس کا جو بدلہ اللہ پاک کی طرف سے ملے گا، اس کی خوشی. اور عند لقاء ربی، اللہ پاک کی رضامندی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، کام کی ادائیگی کے ساتھ اللہ پاک سے ملاقات ہوگی. تو عند لقاء ربی، اپنے پروردگار کی ملاقات کے وقت. اس لیے کہ روزے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس میں جو اخلاص، دکھلاوا نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے ہی کے لیے آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا: الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، بندہ اس کے اخلاص سے میرے لیے عمل کرتا ہے. تو انا اجزی بھی، اس لیے اس کا بدلہ میں اپنی طرف سے خود عنایت فرما. دوسری ساری عبادتوں کے بدلے اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے دے رہے ہیں، اور روزے کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں: الا الصوم فانه لی، روزہ جب میرے لیے ہے تو خصوصی اہتمام ہوگا کہ میری طرف سے اس کو اس کا بدلہ ملے. تو اللہ پاک نے رمضان کے یہ روزے ہم پر فرض فرمائے، اور اس کی وجہ اور اس کی غایت اور مقصد اللہ پاک نے فرمایا: لعلکم تتقون. ایک تو تقوی اس کے ذریعے حاصل، اور دوسری آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ پاک نے تمہیں جو توفیق عنایت فرمائی روزے رکھنے کی، سب سے پہلے تو اسلام کی. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو یہ کہیں گے: وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا، کہ جنت میں جانا یہ اللہ پاک کی خوشنودی کی علامت ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال سے نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی، اس کے بلبوتے پر آج ہم اللہ پاک کے دربار عالی میں جنت میں خوش ہے. تو الحمدللہ الذی ہدانا، ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کی جا رہی ہے جس نے ہمیں جنت والے اعمال کی ہدایت دی. تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، روزے دار
اللہ اکبر وللہ الحمد، ان سارے کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت، اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی کو ہمارے سامنے ظفر تھا۔ تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، روزوں کے اوپر اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں۔ روزے رکھنے کے بعد اللہ پاک نے عید کی مبارک گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی، عید السعید، یہ جو اللہ پاک کی طرف سے عطا فرمائی گئی، یہ بھی روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ کا مستحق ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عید، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری بھی یہ عید ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید اور خوشی یہ انسانی طبیعت اور فطرت میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام کو فطرت کے اوپر پیدا کیا۔ اللہ پاک نے دین اسلام کے جو احکام عطا فرمائے یہ سب انسانی فطرت اور نیچر کے مطابق، اس میں خوشی بھی ہے اور اس میں غم کی چیزیں بھی ہیں۔ غم کے موقع پر غم کا اظہار کرے آدمی، لیکن خوشی کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشی کے اظہار کا اعلان فرمایا، اور اسی لیے آج کے دن اللہ پاک نے روزے کو حرام کر تاکہ اپنے تعلق والے، اپنے رشتے دار، اپنے بھائی برادروں کے یہاں کھانے پینے کی دعوت ملے تو بندہ اس کو میرا روزہ ہے یہ کہہ کر ٹال نہ سکے، یہ کہہ دے کہ آج کا روزہ ہماری طرف سے مہمان نوازی ہے، اس کے آج روزہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان 5 دنوں میں جو روزے منع فرمائے اس میں سے عید الفطر کا دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا الصوم فإنہ، روزہ میرے لیے ہے اور یہ ہماری عید ایک خصوصی اپنے ساتھ شرف اور کرامت لیے ہوئے۔ دنیا کے عام انسانوں کو اور عام مذاہب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی میں وہ لوگ آپے سے باہر ہو جائیں، ان کی خوشی دوسروں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا ذریعہ ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عید رکھی اور یہ فرمایا کہ سب سے پہلے تو خوشی کے موقع پر آدمی اتنا آپے سے باہر نہ ہو جائے کہ اپنے اللہ ہی کو بھول جائے۔ اس لیے باقی دنوں میں 5 نمازیں فرض تھی، لیکن عید کے دن ایک اور نماز کا اضافہ کیا بڑھا ہے، اور اس کے لیے اذان اور اقامت، اذان نہیں کہی اس کے لیے، بلکہ یہ کہا گیا کہ بندہ اپنی خوشی میں ہمارے دربار عالی میں شکریہ کے طور پر آ ہے، شکرانہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ پاک کے احکام اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سننے کے لیے آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری عید ہے جس میں سب سے پہلے تو بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو، اپنی نیاز مندی، اپنا عاجزی ہونا، عاجز والا ہونا اور اپنا کمزور اور کمتر ہونا اللہ اکبر کے ذریعے بار بار اس کا اظہار ہمارے پاس کروایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عید کی ادائیگی کے بعد جائز تفریحات، جائز کھانے پینے کی چیزیں، وہ تمام نعمتیں جو اللہ پاک نے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حلال فرمائی، جائز فرمائی، ان تمام نعمتوں کا استعمال کرنا جائز فرمایا، بلکہ عید کے دن روزے کو حرام کر کے ان نعمتوں کے لیے ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے فرمایا گیا 1 مہینہ تو نے مشق کر لی ہے اپنی حلال چیزوں کو روکنے پر۔ اللہ پاک نے جو چیزیں حلال فرمائی 1 مہینہ تو نے ان کے اوپر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو اس کی مشق کروائی، اور اس بنیاد کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے عید کے دن یہ خوشی کا موقع دیا۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ افطار کے موقع پر ایک تو خوشی اور ایک عند لقاء رکھی۔ افطار میں ایک تو ہم روزانہ مغرب کے وقت افطار کرتے تھے، یہ بھی ایک اللہ پاک کی طرف سے افطار، اور ایک وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، 30 دن 29 دن کے روزے تم پورے کرو، اور وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۔ اللہ پاک نے اب یہ خوشی کا موقع دیا تو عند فطری ہی میں روزانہ کا افطار کا وقت بھی شریک تھا اور عید کا دن عید الفطر، لیکن اس موقع پر آدمی اپنے آپ کو ہی اپنی خوشی ہی میں مست نہ رہے، بلکہ اللہ کے ان غریب اور نادار اور محتاج بندوں کو بھی یاد رکھے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے استطاعت نہیں دی ہے، زکوٰۃ کے جو مستحق ہے، صدقۃ الفطر کے مستحق ہے۔ روزے دار کو کہا گیا کہ عید میں جانے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کیا۔ حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں
الفطر حقیقت میں روزے دار سے روزوں کے درمیان اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی والا کوئی عمل ہوا یا کوئی نہ کوئی کمی پیدا ہوئی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے صدقۃ الفطر کی شکل میں ایک عبادت مالی اللہ پاک نے ہمارے اوپر واجب فرمائی. ہمارے اوپر تو وہ عبادت واجب ہوئی، لیکن نادار اور محتاج بندوں کے لیے اپنی عید کی خوشی کے اندر اضافہ کرنے کے لیے اور عید کی خوشی وہ اچھی طریقے سے منا سکے، اللہ پاک نے اس کے لیے صدقۃ الفطر رکھا. یہ وہ اسلام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عید. ہر قوم کی عید ہے، لیکن اس قوم کی عید اللہ پاک کی رضامندی کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور اپنی جائز چیزوں کے استعمال کرنے میں، مباح چیزوں کے استعمال کرنے میں اللہ پاک کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال ہمارے لیے رکھا گیا، یہ بتلایا گیا. اور ایک مہینے کی مشق نے یہ بتلا دیا کہ اللہ کے حکم پر میں اپنی حلال چیزوں کو بھی روک سکتا ہوں. تو بقیہ 11 مہینے اللہ پاک کی وہ چیزیں جن کو اللہ پاک نے حرام فرمایا، منع فرمایا، چاہے وہ عبادات کی شکل میں ہو، چاہے وہ معاملات کی شکل میں ہو، چاہے رسم و رواج اور شادی بیاہ کے موقع پر ہو، میں اللہ پاک کی ان حرام کردہ چیزوں سے رک جاؤں گا. جب میں نے حلال چیزوں سے روکا اپنے آپ کو، تو حرام چیزوں سے بھی میں اپنے آپ کو روکوں گا. یہ مشق کروائی گئی. اور آیت کریمہ میں فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے اللہ پاک کا خوف اور اللہ پاک کی خشیت پیدا ہو. کل قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں مجھے حاضر ہونا ہے، اپنا حساب کتاب دینا ہے. یہ تصور ایک مومن اور ایک مسلمان کا ہوتا ہے. لعلکم تتقون کے ذریعے بتلایا کہ روزے کا سب سے بڑا مقصد اللہ پاک سے خوف اور خشیت ہے. بارگاہ رب العزت میں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، حساب کے دن کا مالک ہے. اس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا. یہ ایک مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں روزہ رکھوا کر بتایا لعلکم تتقون. نماز کے ذریعے بھی ایک تقویٰ اور ایک پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، وہ نماز کا تقویٰ ہوتا ہے. روزے کے ذریعے اللہ پاک ایک تقویٰ چاہتے ہیں، اس کی شکل اور اس کی کیفیت روزے کی ادائیگی کے ساتھ. قربانی کے موقع پر بھی فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ. قربانی کے ذریعے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ایک تقویٰ چاہتے ہیں. عبادتوں کی شکلیں الگ الگ ہیں اور ان سے پیدا ہونے والا تقویٰ اور اللہ کا خوف اور خشیت یہ بھی الگ نوعیت اور الگ کیفیت اور الگ مذاق اور الگ احوال کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے نماز کے ذریعے جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ روزے سے حاصل نہیں. روزے کے ذریعے جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ قربانی کے ذریعے نہیں ہوگا. ہر عبادت کا تقویٰ اپنے اعتبار سے. دوست اور بزرگوں، آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. ایک مہینے کے روزے ہم نے رکھے اللہ پاک کا حکم سمجھ کر، لیکن اللہ پاک نے اس کے مقصد کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا لعلکم تتقون کے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کے ذریعے. کہ ایک طرف اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک کی عظمت اور اس کی کبریائی ہمارے سامنے. رمضان کے مہینے پورا مہینہ ہم نے جو تراویح سنی اس کے اندر اللہ پاک کا کلام پڑھا گیا. روزانہ اللہ پاک کی مختلف صفات، مختلف قدرتیں، طاقتیں، نعمتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں کے ذریعے اور دوسرے واقعات کے ذریعے دنیا کی جو پوری کائنات کا یہ نظام ہے اللہ پاک نے رکھا ہوا. آسمان و زمین کی مثالیں ذکر کی گئی، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، ان ساری چیزوں کو قرآن کریم کی روزانہ کی تراویح میں ہم نے اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کی شکل میں ہم نے پڑھا، ہم نے سنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی. ایک مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اللہ پاک کی ذات عالی پر بھروسہ اور اطمینان. قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جو تلقین فرمائی اس میں یہی کہا کہ تمہارے مقابلے میں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت مختلف شکتیوں اور مختلف دیوتاؤں کے ساتھ تقسیم کیے ہوئے. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا. ایک اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے نفع نقصان کا، عزت اور ذلت کا مالک سمجھنے کا تصور کروایا.
اور رات کی تراویح میں مسلسل اس قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے بار بار ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت، اپنی صفت علم اور اپنی صفت قدرت، اپنی غفور الرحیم ہونے کی صفت، اپنی قہار ہونے کی صفت، ان صفتوں کو بار بار ذکر کر کے بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے سر و سامانی کے باوجود اپنے فرمان بندوں کو قبول ہی نہیں فرمایا، دوسروں کے اوپر ان کو غلبہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے حالات بدل دیے کہ جس کی روشنی کے اندر غزوہ خندق قرآن کریم نے بہت تفصیل سے اس قصے کو ذکر فرمایا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، جبکہ دشمن تمہارے اوپر سے، نیچے سے، چاروں سمت سے آئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اللہ پاک نے خلاصہ ذکر فرمایا کہ 15,000 20,000 کا پورا لشکر مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا اور صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو مٹانے کی پوری قوت اور طاقت اور ارادے کے ساتھ آیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اپنے غصے کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ آئے تھے غصے کے ساتھ، اللہ پاک نے ان کو مایوس کر کے اور واپس کر کے اس طریقے سے بھیجا کہ کوئی اپنے مقصد کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ آیتیں آج کے مسلمانوں کو بھی کہہ رہی ہے کہ جب اللہ کے دامن کو ہم تھام لیں گے، نمازوں کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آج بھی ہو ابراہیم کا سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان میں۔ اللہ پاک کے قانون میں، اس کی سنتوں میں کوئی فرق نہیں ہے زمانے کے اور مکان کے اعتبار سے۔ جب جب بھی ان صفات کو، ان عبادتوں کو اور اللہ پاک کی طاقتوں کا استحضار کیا جائے گا، اللہ پاک ہر ناخوشگوار حالات کے اندر امت کے لیے ایسے اسباب مہیا کریں گے کہ جس کا تصور نہیں۔ 15,000 کا لشکر ہے، ہر طرح کا ساز و سامان ہے، مدینہ منورہ کو روک دیا گیا ہے خندق کے ذریعے، مقابلے کی طاقت نہیں ہے، خندق کھول کر اپنا بچاؤ ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک اسی کے اندر ایسے حالات فرماتے ہیں وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ پاک فرماتے ہیں لڑائی اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور دشمنوں کو اللہ پاک نے بارش برسائی، آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور اپنے غیظ و غضب کے ساتھ اپنے خیمے اٹھاتے ہوئے چلنے لگے اور اپنے آپ کو مایوسی کے ساتھ انہوں نے واپس۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ باہر کے دشمنوں کے لیے، اور اندر کے جو دشمن تھے اس کے بعد والے آیت میں اللہ پاک نے ان کے لیے بھی فرمایا۔ بڑے مضبوط قلعے میں یہودی رہتے تھے من سیاسیہم، لیکن وقذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور ان کو واپس کر دیا، اور اس طریقے سے مدینہ منورہ کی فضا اتنی ہموار ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کے بعد اب وہ نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے۔ اور اللہ پاک نے صلح حدیبیہ کے لیے بھیجا عمرہ کرنے کے لیے، اور پھر انہوں نے صلح کو توڑا اور سن 8 ہجری میں اللہ پاک نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا۔ اس سے پہلے بدر میں آئے، احد میں آئے، اور خندق مدینہ میں مدینہ منورہ میں آئے، 3 مرتبہ آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز کے ساتھ فرمایا اب وہ نہیں آ سکیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی بات کی لاز رکھی اور اس طریقے سے اللہ پاک نے کامیاب فرمایا۔ یہ قرآن کریم کی تراویح میں ہم نے روزانہ اللہ پاک کی قدرت اور اس کی طاقت کا استحضار کیا۔ دوست اور بزرگوں، اسی خدا سے اپنے دامن کو لگانا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ شکست کھائیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ قرآن نے بار بار فرمائی کہ ان کا ایمان اپنی چیزوں پر ہے، اور مسلمان کا ایمان اللہ پاک کی ذات پر ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کر سکتے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ پاک نے فرمایا نافرمان بندے اللہ کی وہ نا امید ہوتے ہیں، ایمان والے نا امید نہیں ہوتے ہیں، لیکن وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ایمانی صفات پر اللہ پاک ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور ایمانی صفات کے اوپر اللہ پاک ہمیں باقی رکھے، تو اللہ پاک کی طرف سے غیبی مدد ہے۔ آج بھی آئی دنیا کی سپر پاور طاقت کو چند نہتوں نے کس طریقے سے شکست دی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ قرآن کریم کے واقعات کو 1400 سال پہلے اور اس سے پہلے کے ذکر کیے، لیکن آج کے کمزور مومن کو اللہ پاک نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروا کر دنیا کی سپر پاور طاقتوں کا قبرستان کس طرح بنا، یہ 1 سال پہلے اللہ پاک نے
کے سامنے کر کے بتلایا. یہ ہے اللہ پاک کی طاقت اور قدرت جو ہر زمانے کے اندر اپنے بندوں کی کمزوری کے بعد اپنی طاقت کا استحضار کر کے ہمارے ایمان کو پختہ کروا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی نماز والی زندگی پر باقی رکھے, رمضان والی زندگی پر باقی رکھے اور مسجدوں کو آباد رکھوائے اللہ پاک, اور اللہ پاک کے حرام کردہ چیزوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ اس عید کو امت مسلمہ کے لیے خوشی اور امت مسلمہ کے مستقبل کے اچھی اللہ پاک سے دعاؤں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ عید مکمل کروائے. ہمارے ملک میں اللہ تبارک تعالیٰ امن و امان اور نیک اور صالح طبیعت والے افراد کو ملک کی باغ اور اللہ پاک سونپے. اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی